نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میری طبیعت کسی فرقہ وارث کو ہوا نہیں دیتی اور نہ ہی میں فرقہ وارث کا قائل ہوں۔ میری طبیعت یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ تمام مسلمان جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، وہ تمام مسلمان ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جو ہمیں ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، فرقوں میں نہ بٹو۔ کل ہی کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک دوست کا واٹس ایپ مجھے میسج ملا۔ انہوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ عالم دین ہے مولانا صاحب، مولانا مکی صاحب، یہ مکہ شریف بیٹھ کر ایک تبلیغ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ذرا ان کو غور سے سنیں، بتائیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ کہ اگر آپ مثلا قربانی کر رہے ہیں عید کی اور اس میں آپ نے اس آدمی کا حصہ رکھا ہے جو حضور کو نور سمجھتا ہے، حاضر ناظر سمجھتا ہے، عالم الغیب سمجھتا ہے، قبر پہ سجدہ کرتا ہے، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی کہ آپ نے مشرک کو شریک کر دیا۔ آپ نے سن لیا کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ جو بندہ حضور کو نور سمجھتا ہے یا حضور کو علم غیب سمجھتا ہے حضور کا، یا حضور کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے، ایک تو اس کی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں یہ کہتے ہیں، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ قربانی رکھو گے تو قربانی بھی کسی کی نہیں ہوگی۔ ان کا یہ بیان ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون کون سے علماء کرام میرے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو نور سمجھتے ہیں۔ یہ میں کتاب دکھا رہا ہوں، یہ کتاب دیکھیے، سیرت الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ ان کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے نشر الطیب، وہ کتاب بھی آپ منگوا کے دیکھ لیں۔ اب میں آپ کو ان کے کتابوں سے حوالہ جات دکھا رہا ہوں کہ وہ لوگ حضور کی ذات کو کیا سمجھتے تھے اور اپنی کتابوں میں کیا لکھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں، اسی کتاب کے اندر فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 11 پہلی فصل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یہ حضور اسلام کے ذات اقدس کو نور فرما رہے ہیں اور نور لکھ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ تمام کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے نور پیدا فرمایا، اور بقیہ تمام مخلوق کو، انبیاء کو جو پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور سے ہی پیدا فرمایا ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں حضور کی ذات نور ہیں۔ اب ان کے اکابرین میں سے ایک اور جو ان کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے پائے کے عالم ہیں، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ بات ہوئی نور کی، میں نے بتا دیا کہ حضور کو وہ نور مانتے ہیں، حضور کو نور لکھتے ہیں۔ اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ، یہ ان کی کتاب لکھی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضور کا میلاد پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور یہ بتائیے کہ کیا حضور آتے ہیں، حضور حاضر ہوتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجلس مولود میں، یعنی میلاد النبی کی مجلس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں۔ تو اس عقیدے کو کفر کہنا اور شرک کہنا حد سے بڑھ جانا ہے۔ مولانا صاحب کو میں یہ میسج دے رہا ہوں، ان کو سنانا ہے، دکھاؤ کہ آپ کیا فتویٰ دے رہے ہیں اور آپ کے اکابرین کیا کہتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حضور کے ذات اقدس کو حاضر سمجھتا ہے، ناظر سمجھتا ہے، اس پر کفر کا اور شرک کا فتویٰ لگانا یہ حد سے بڑھنا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ان کی کتاب جو میں اب عرض کر رہا ہوں، فیصلہ ہفت مسئلہ،
یہ کتاب کا نام ہے، یہ آپ کتاب لیں اور ان میں آپ مطالعہ کریں، پڑھیں۔ اسی طرح انہوں نے لکھا ہے، ایک کتاب ہے ان کی مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی، کتاب کا نام ہے شمائم امدادیہ، یہ کتاب کا نام ہے۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی اور دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اعلیٰ مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا محمود الحسن دیوبندی صاحب، ان تمام علماء کرام کے وہ پیر و مرشد ہیں۔ یہ پیر و مرشد کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور کی ذات نور بھی ہے، حضور کی ذات حاضر بھی ہیں، حضور کی ذات ناظر بھی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں بھی جب پوچھا جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے علم سے بھی بڑھ کر حضور کا علم زیادہ ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، مولانا صاحب آپ بتائیے، آقا علیہ السلام شاہ فرمایا یہ جو قبر ہے یہ جہنم کا گڑھا بھی ہے اور جنت کا باغ بھی ہے، ذرا قبر کو کھود کر بتائیں، آپ دکھا کے بتائیں کہ یہ باغ ہے یہ دوزخ ہے۔ ہاں، آقا علیہ السلام کی ذات کا علم اتنا وسیع ہے کہ حضور اسلام نے دیکھ کر بتا دیا ہے کہ یہ جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ بنا ہوا ہے، اور ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، اور جس نے دیکھا ہی نہیں ہے اس ذات کی خبر حضور دے رہے ہیں۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ ذرا مہربانی کریں، اپنی حضور کی امت کے ساتھ جس امت کو آقا علیہ السلام جوڑ کر تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے جوڑا ہے، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد اس امت کو آپ توڑیں نہیں، اخلاص کریں، محبت کریں، ان کو پیار اخلاص کریں، آپس میں مل جل کر عبادتیں کرنے دیں، ان کو قربانیاں کرنے دیں۔ یہ نہیں کہ آپ فتوے لگا کر ان پر کفر کے اور شرک کے فتوے لگا کر آپ کہیں کہ بھی کسی کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب بتائیے کہ یہ جو اکابرین جو فوت ہو گئے ہیں، علماء دیوبند جو تھے، یہ اکابرین فوت ہو گئے ہیں، اب بتاؤ کہ ان کا عقیدہ تھا حضور کی ذات نور ہے، ان کا عقیدہ تھا حضور حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، ان کا عقیدہ تھا حضور کو ذات کو علم غیب بھی ہے، بتاؤ پھر ان کی عبادتیں کہاں گئی، ان کی قربانیاں کہاں گئی؟ تو پتہ چل گیا اگر آپ کا عقیدہ یہی ہے تو پھر تو ان کی کوئی قربانی قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہو گیا کہ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جس کو بغض ہے، حضور کی امت کے ساتھ بغض ہے، وہ اس طرح فتوے دے گا، اور جس کو حضور کی امت سے محبت ہے، حضور کی ذات سے محبت ہے، وہ اس طرح فتوے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ جل مجدہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور حضور کی امت کو آپس میں اخلاص کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔